آج آپ لوگوں کو اس موقع پہ زحمت دی ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی ہے۔ جو 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں 154 لودرا والی سیٹ ہمارا رانا فراز صاحب کی وہ MNA ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں 39 MNA میں انکلوڈ تھے، اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق 25 جولائی کو بھی ایز اے PTI MNA ہو چکا تھا۔ باقی 2 MNA صاحبان NA 79 گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور NA 81 بلال صاحب گجرانوالہ سے، دونوں نے اپنے ایفیڈیوٹ PTI کے حق میں سبمٹ کر دی تھی۔ ان کی جو پٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پٹیشنیں پینڈنگ تھی، ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے MNA صاحبان ریمیڈیلس ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ کسی پٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا، ان کے بہاف سے پٹیشن الیکشن ٹریبیونل میں نہیں ہو سکتا، الیکشن ٹریبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی۔ بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے۔ اس سٹیج پہ جبکہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، MNA صاحبان نے اوتھ لے لیے تھے، اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی۔ پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے، یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی، نظریہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ 8 فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا۔ پھر کوشش کی گئی پلان B کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے۔ الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، لودرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے تو 1 دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے MNA صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے۔ اسی طریقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے، الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے۔ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے۔ اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا۔ ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے۔ جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے، خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے، خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ PTI کے خلاف کمپلین کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے۔ شبلی صاحب۔ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اکثر جو قانونی پہلو تھا وہ بیرسٹر صاحب ہمارے چیئرمین انہوں نے بتا دیے آپ کو. دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں. جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے. یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کون سا جال بچھایا جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے. اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایک تو ٹریبیونلز بننے کی بات ہوئی. جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبیونلز میں آپ جاتے ہیں. ٹریبیونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، چونکہ وہاں پہ ٹریبیونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبیونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے. وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبیونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا. سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا. اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو. تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. چونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں. پہلے ٹریبیونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے. لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی. آپ نے سپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے
بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے، قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے، انہوں نے کیا کہا تھا، وہ آج کدھر ہیں؟ ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے، جن کینڈیڈیٹس کو، جس پارٹی کو، جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو۔ جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا، قانون بھی بے معنی ہو جائے گا۔ اور جب آپ ریکاؤنٹنگ، اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں، پیٹیشنز دی ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں، یہ نااہل ٹولہ، یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہے، ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے۔ یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے، وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ، کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے۔ اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے۔ یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا، جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اسپرٹ آف لا، یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں، ہم نے کی بھی ہے، لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے جس کا کام فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے، وہ اگر اس سے قاصر ہو، اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ 3 الیکشنز ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشنز، 3 الیکشنز ہوئے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا۔ بھائی وہ صحیح نہیں ہوا، ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا، پروسیس تھا۔ آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر، اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن پہ، بیکاز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا۔ اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے، قانونی جنگ کے، ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بلال صاحب ایک صرف بات ایڈ کروں گا کہ باقی تو سب کچھ کہا جا چکا ہوا ہے۔ ہم بسا اوقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پرسن میں اپنا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں، بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس گلزار صاحب کے انڈر 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کے
کی معرفت کے تمام کیسز سے علیحدہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے. تو ہم ونس اگین ایک ری ایٹریٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیحدہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں.